آہستہ آواز میں کہا وعلیک السلام یا رسول اللہ، لیکن بیر نہیں آئے۔ کملی والے آقا نے سلام دے کے دروازے سے تھوڑا سا ہٹ کے رحمت عالم کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر انتظار کیا۔ انتظار کرنے کے بعد رحمت عالم نے پھر زوردار آواز سے حضرت ابو سعید خدری کو سلام فرمایا، وہی الفاظ السلام علیکہ یا ابو سعید خدری۔ کہتے ہیں میں اندر بیٹھا ہوا تھا، میں نے آہستہ آواز کے ساتھ جواب دے دیا، لیکن بیر نہیں آئے۔ کریم آقا علیہ السلام پھر دروازے کو چھوڑ کے سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں سے کتنی سنتیں جمع ہو رہی ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا حصہ لیتا جائے۔ تیسری مرتبہ حضور پاک نے پھر دستک دی، پھر سلام فرمایا، اور کہتے ہیں میں نے اندر سن لیا سلام، اندر ہی بیٹھے بیٹھے جواب دے دیا۔ اب ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم کسی کے دروازے پہ جائیں، ایک بار بیل دیں، اگر گھر والا بیر نہ آئے تو ہمارا پارا ہائی ہو جاتا ہے، یا پھر بیل کی خیر نہیں یا آنے والے کی خیر نہیں۔ اس وقت تک ہاتھ نہیں اٹھاتے جب تک بیل کا کام نہ ہو جائے، ہے نا یہ مسئلہ ہمارے اندر۔ اپنے آقا کی سنت سن لو، دستک دی، سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، اور یہ بھی بتایا کہ کسی کے دروازے کے سامنے کھڑے ہونا یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے، میری سنت کے بھی خلاف ہے۔ اور پھر آنے والا اپنے گھر میں مصروف ہوگا، کسی کام کو لگا ہوا ہوگا، اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور رحمت عالم نے 3 بار سلام دیا ہے، اور پھر 3 بار وہ نہیں آئے، بغیر غصہ کیے رحمت عالم واپس پلٹ چلے۔ آقا کریم علیہ السلام چند قدم چلے تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے پھر جوتا بھی نہیں پہنا، دوڑتے ہوئے حضور پاک کے سامنے آ کے کھڑے ہو گیا اور کہا لبیک یا رسول اللہ، حکم ہو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ارشاد فرمائیے کیا ارشاد فرمانا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابو سعید بات تو کریں گے بعد میں، پہلے یہ بتاؤ کہ میں نے 3 بار تجھے سلام دیا، کیا میری آواز تجھے نہیں پہنچی؟ عرض کیا یا رسول اللہ آواز پہنچی، میں نے جواب بھی دیا، پھر آئے کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ حال یہ بن گیا کہ جب آپ میرے دروازے پر تشریف لائے میرے دل میں ایک کیفیت پیدا ہو گئی، میرے دل نے کہا اے ابو سعید خدری آج سب سے اونچا نصیب تیرا ہو گیا ہے۔ بات کو سمجھو، کہتے ہیں میں اپنے آپ سے کہا اے ابو سعید خدری آج سب سے بلند نصیب تیرا ہو گیا ہے۔ وہ اس واسطے کہ اللہ کے محبوب نبیوں کے سرور کل کائنات کے آقا تیرے دروازے پر ہیں اور تجھ پر سلامتی بھیج رہے ہیں۔ میں تو اس بات میں تھا کہ آپ سلامتی بھیجتے رہیں، میں سلامتی لیتا رہوں، میرے دل میں یہ کیفیت آ گئی۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو سعید تو نے سچ کہا۔ حضور میرا تو یہ دل تھا کہ آپ سلامتی بھیجتے رہتے اور میں سلامتی لیتا رہتا۔ تو صاحبان ذی وقار پتہ چلتا ہے کہ سلام میں پہل کرنا یہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم بھی ارادہ کر لیتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جس بندے کو 1 فٹ کی عزت مل گئی نا وہ بھی چاہتا ہے کہ میں کسی کو پہلے سلام نہ کروں۔ بگڑا ہوا ماحول ہے ہمارا، پیر پرستی کا زمانہ ہے کہ جنہیں ہم پیر یا پیر مغاں کے القاب سے یاد کرتے ہیں ان میں یہ بیماری پائی جاتی۔ جہاں تکبر غرور نے ڈیرے جما رکھے ہیں وہاں یہ بیماریاں ہیں جی۔ بد عملی بے دینی جہاں بالکل دھرنا دیے بیٹھی ہے وہاں یہ سب بیماریاں ہیں، اور ہم جیسے لوگ ایسے بندوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں اور انہیں ولی اللہ بھی سمجھتے ہیں اور پھر پیر طریقت بھی کہہ بیٹھتے ہیں، شریعت کا پاسبان بھی کہتے ہیں۔ ایسا پیر طریقت نہیں ہوتا، پیر طریقت وہ ہوتا ہے جو شریعت مصطفیٰ کا پہرے دار ہوتا ہے۔ ہم نے ایک ہی پیر طریقت دیکھے ہیں کہ جو صحیح معنی میں طریقت کے پیر تھے، میرے مرشد کریم عارف باللہ
مولانا محمد عارف سیالوی علیہ رحمہ حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کے پہرے دار تھے۔ 88 سال عمر پائی ہے آپ نے۔ لوگ جانتے ہیں بڑھاپے کے عالم میں بھی جب سلام لیتے نا تو پتہ چلتا کسی مرد کے ساتھ سلام لیا ہے۔ ایک سنت تو ہے سلام میں پہل کرنا، اب دوسری سنت کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے سلام لینا۔ دونوں ہاتھوں سے سلام لینا ہمارے آقا و مولا کی سنت ہے، لیکن آج پرابلم ہو گئی کہ میرے پاس موبائل ہے 50 60 80 ہزار کا، تو میں موبائل سیدھے ہاتھ میں پکڑ کے جب کوئی سلام لینے والا آگے بڑھے گا تو موبائل اپنے ہاتھ میں لیے سلام کے لیے ہاتھ آگے کروں گا۔ گاڑی کی چابی ہے تو چابی کو دوسرے ہاتھ میں نہیں، جیب میں نہیں ڈالوں گا، ہاتھ میں رکھے ہوئے سلام کے لیے آگے ہاتھ بڑھا دوں گا۔ یہ وہ ساری بیماریاں ہیں جو دین سے ہمیں دور کر رہی ہیں، لیکن جن کا میں نے نام لیا ہے زمانہ جانتا ہے کہ جب آپ سے سلام لیا جاتا تو آپ سنت کے عین مطابق سلام لیتے۔ سن لو حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں، ملتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ ملانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو تھوڑا سا حرکت دیتے ہیں، ان کے جدا ہاتھ کرنے سے پہلے پہلے اللہ ان کے دونوں گناہوں کو معاف کر دیتا، دونوں کے ہاتھوں کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ عربی میں وہ حدیث پاک یغفر اللہ لنا ولکم، اگر یہ عربی میں نہ بھی آئے تو اردو میں یہ دعا دی جائے، ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اب کئی لوگ تو قصدن جان بوجھ کے ایک ہاتھ سے سلام لیتے ہیں، ان کا تو وتیرہ ہی یہ ہے کہ وہ سلام لیتے ہی ایک ہاتھ سے ہیں، اور کئی بیچارے معذور قسم کے لوگ کہ وہ سلام لیتے ہوئے یوں ہاتھ لٹکا دیتے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بندوں کو، سلام لیتے ہوئے ہاتھ یوں ہے، حالانکہ سلام لینے والا بڑی عقیدت کے ساتھ آ رہا ہے کہ وہ ہاتھ آگے ہونا چاہیے تاکہ وہ محبت کا اظہار کر لے، لیکن نہیں، سلام لیتے ہوئے ہاتھ یوں ہے، اور نام کیا ہے؟ پیر مغاں۔ اور ہم میں سے ہی بندے ایسے ہیں کہ ایسے بندوں کو پھر چوم چوم کے پتہ نہیں کیا کچھ کہاں تک پہنچا دیتے۔ خدا کے لیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ تیرا مذہب، تیرا دین تو سلام کا طریقہ کوئی اور بتائے، اور جسے تو پیر طریقت راہبر شریعت کہے وہ ایک ہاتھ سے سلام لے، اور پھر تو کہے کہ یہی پیر طریقت ہے۔ نہیں، کہتے ہیں جی نہیں، پیر بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہوں گے، پر ہم نے پڑھا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بتایا ہے کہ مصطفیٰ کریم سے بڑا نازک مزاج دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں، حضور پاک سے بڑا نازک مزاج دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں، اس واسطے کہ جن کے مزاج پر قرآن شریف کی آیات اتر آئیں ان کا مزاج کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اس واسطے سب سے نازک مزاج ہمارے آقا و مولا کی ذات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جب بھی سلام لیتے دونوں ہاتھوں سے سلام لیتے۔ بہت ساری سنتے ہیں ہمارے آقا و مولا کی، یہ تیسرا درجہ ہے۔ اب چوتھا درجہ سنتوں کا، سنت انبیاء مرسلین، سارے نبیوں کی مجموعی سنتیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی 40 سنتیں اس دین میں رکھ دی گئی ہیں، اس پر ہمارا عمل ہے، ہم عمل کرتے ہیں۔ دیگر انبیاء کی سنتیں بھی ہمارے دین میں رکھی گئی ہیں، لیکن سب کی تو پھر دو دو کر کے بیان کریں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ سارے نبیوں کی مجموعی طور پہ 2 ہی سنتیں بیان کر دیتے ہیں، جو سارے نبیوں کو پسند ہوں۔ وہ سنت کتنی باکمال ہوگی، جو حضرت آدم علیہ السلام کی بھی پسندیدہ ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ کی بھی پسندیدہ ہے، وہ سارے نبیوں کی۔ اور پھر جب ہمیں پتہ چل جائے پھر اپنے دل میں یہ فیصلہ لے کے اٹھنا کہ وہ سنت کتنی پیاری ہے جو آدم علیہ السلام نے بھی کی ہے، حضور پاک نے بھی اس کو پورا کر دیا۔ اللہ اکبر، سارے نبیوں کی مجموعی سنت ہے اپنے چہرے پر داڑھی سجانا۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں،
چہرے پر داڑھی کو سجانا یہ حضور پاک کی سنت ہے۔ آدم علیہ السلام سے سارے نبیوں کی مجموعی سنت ہے، اور جس طرح داڑھی سجانا سنت ہے اس طرح ایک مٹھ پوری کرنا بھی سنت ہے۔ مٹھ سے کم داڑھی ثوابی طور پہ اس کو اجر نہیں ملتا جس کی مٹھ سے کم ہو۔ ارادہ کریں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ہینڈ بریک سے ہاتھ اٹھا لیں گے، اور جب ایک مٹھ ہو جائے تو پھر ہینڈ بریک لگا لیں گے، آگے بھی نہیں جانے دینی تاکہ بچے ہی نہ ڈرتے رہیں۔ جی وہ بہت زیادہ لمبی کہ جس کی بریک ہی نہ ہو، وہ سنت نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی معجزانہ طور پر ایک مٹھ تھی، اس لیے یہاں تک سنت کو کمال تک پہنچا دیا گیا۔ یہ سارے نبیوں کی اجتماعی سنت ہے کتنی پیاری۔ بزرگ تو جو ہیں انہیں تو اب ضروری ہو گیا ہے، جوان انتظار کرتے ہیں منگنی ہونی ہے جی، پھر شادی ہونی ہے، تو پھر بعد وچ بچے ہونے تو پھر رکھاں گے، یہ کوئی پتہ نہیں ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا جی۔ تو جن کی عمر کا پچھلا حصہ ہے، اب پتہ ہے کہ آگے اور کچھ نہیں، موت کے انتظار میں ہے، وہ ذرا غور کریں اور ارادہ کریں کہ سارے نبیوں کی یہ کتنی پیاری سنت ہے، اور اس پہ عمل ہر ایک کو کرنا چاہیے، بالخصوص جو بزرگ ہیں انہیں تو ہر لحظہ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری سنت سارے نبیوں کی، اللہ اگر سر پہ بال عطا کرے تو بالوں کے درمیان سے بانگ نکالنا یہ سارے نبیوں کی سنت ہے۔ درمیان سے چیر نکالنا یہ سارے نبیوں کی سنت ہے۔ اب ہمارا ماحول بدل گیا، ہم ٹیلی ویژن پہ انگریز کو دیکھتے ہیں، اس کو اپنا رہنما بنا لیا، اس سے ہم زندگی کے طریقے حاصل کرتے ہیں۔ نہیں صاحب، جو بھی بندہ آیا ہے وہ ناقص ہے، اور کامل حضور پاک کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ تمام احباب تشریف رکھیں، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ اب بلا تاخیر خطاب کے لیے عالمی مبلغ اسلام، ترجمان حقیقت حضرت علامہ مولانا محمد حفیظ اللہ مصطفی صاحب زیدہ شرف ہوا آپ تشریف لائے۔ اپنی پوری ٹیم کی طرف سے حضرت کا تھا دل سے شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے۔ نعروں کی گونج میں حضرت کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، لجپال کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، نعرہ رسالت۔ ایک کو بند کر دیں جی، بالکل سادہ سا لاؤڈ سپیکر، آواز زیادہ نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ، تاجدار انبیاء، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں عقیدتوں، ارادتوں
اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساغر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برسی تھی۔ ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا طویل زمانہ بیت چکا تھا، اور حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا، اخلاقی قدریں زوال پذیر تھیں۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے خوب کہا تھا کہ زیست یخبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھیں نمو سے آری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں۔ کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ میرے نبی کی جلوہ گری ہوتی ہے تو حضور کی آمد سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، پورا جزیر عرب ضلالت و گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آقا تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیتے ہیں، پھر اتنے اجالے انوار اترتے ہیں کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میدان عمل میں ہیں تو تنے تنہا ہے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل، مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ مکہ کے اندھیروں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا گونجتی ہے، تو جو سب سے پہلے ایمان لاتا ہے، ایمان لانے میں سبقت اختیار کرتا ہے، وہ بڑا معتبر نام ہے۔ وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے اس کو دین دیا، اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ہر طرف اجالے اور انوار کی برکھا برستی ہے۔ بھائی جان، ہم اس بات پہ جتنا بھی فخر کریں یہ کم ہے کہ ہم حضور کے امتی بن کے آئے۔ نبی جس کی راہوں میں کھڑے رہے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواروں کو کھڑا کر کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یہ نبی دعا کر رہے ہیں، بڑے لوگ حضور کی راہوں میں کھڑے تھے۔ یار ایک شخص روزانہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ جاتا اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا۔ یار اس کی اداسیاں، بے چینیاں، اضطراب کچھ یوں تھا، زبان حال سے کہا کرتا تھا کہ کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راواں ویکھاں تیریاں۔ یہ حضور کی راہوں میں جو اداس کھڑا ہے اس کا نام بحیرہ راہب ہے۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طب اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے۔ راستے میں جب یثرب آیا تو علماء نے بتایا کہ یہ جا آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے، اور پھر انہوں نے معذرت کر لی کہ اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، ہماری آخری ہچکی بھی اسی سرزمین پہ ٹوٹ جائے گی۔
تو اس نے پھر علماء کے لیے وہاں 300 گھر بنایا اور ایک گھر اس نے میرے رسول کے نام کا بنایا. یار جو گھر حضور کے نام کا بنا وہ بڑے چاؤں سے بنا, بڑی عقیدت سے بنا, اور پھر وہ کسی عام شخص کے حوالے نہیں کیا گیا. علماء کی جماعت میں جو بڑے عالم تھے شامون, یہ گھر ان کے سپرد کیا. پھر احساس ذمہ داریاں کھینچ کے اس کو یمن لے جاتی ہیں. گزرتے ہوئے حضور کے نام ایک پیار چھوڑ گیا, خط لکھ دیا. خط کی تحریر بڑی میٹھی تھی. میں طبہ اول آپ پر ایمان لاتا ہوں, آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں. حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا. خط لکھا, شامون کو دیا. گزرتے اتنا کہہ گئے کہ میرے پہ ایک مہربانی کرنا, اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا, اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو, اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا. طبہ خط چھوڑ کے چلا گیا. اس شاخ کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ جاتی ہے. طبہ روزانہ وہ راہیں تکتا, کہیں سے کوئی سندیسا, ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں. یاد رسول میں تڑپ تڑپ کے طبہ جان دے دیتا ہے. اس شاخ کی بستی حضور کی راہوں میں پلکیں بچھائے بیٹھی ہے. بھائی جان پھر 1000 سال کا طویل زمانہ بیت جاتا ہے. میرے نبی دنیا میں جلوہ فراز ہوتے ہیں. 53 سال مکہ میں گزارے. پھر اللہ کا حکم آیا کہ اہل مدینہ آپ کی راہیں تک رہی ہیں, آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جاتے ہیں. اور وہ خط جو 1000 سال پہلے میرے نبی کے نام طبہ نے لکھا تھا, وہ خط کس شخصیت تک پہنچا؟ وہ مدینے کا بڑا معتبر صحابی ہے. ان کا نام لیں تو لہجے میٹھے ہو جاتے ہیں, اور ان کا اعزاز ہے, انہیں حضور کی میزبانی کا بھی شرف ملا ہے. رومی کہتا ہے جب حضور ان کے گھر گئے نا تو انہیں چاہ چڑھ گیا. امروز شاہ شاہاں مہمان شدست تمہارا, جبریل با ملائک درباں شدست تمہارا. کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے. اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ خط ان تک پہنچا, باہم مشاورت سے یہ بات طے پائی. تقاضۂ محبت یہ ہے حضور مدینہ آئے تو سب سے پہلے طبہ کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے. اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب ہوا. بھائی جان یہ منظر بڑا خوبصورت ہے. ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں, میرے رسول تشریف فرما ہے. ابو لیلہ کو دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم, جی میں ابو لیلہ ہوں, لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا. پھر وہ 1000 سال پرانی محبت کی کہانی چھیڑ دی کہ میری راہوں میں کچھ دیوانے بیٹھ گئے تھے اور میرے نام ایک دیوانے نے خط لکھا تھا. حضور فرماتے مجھے طبہ کا خط دے دو. یار طبہ بھی حضور کی راہوں میں ہے, بحیرہ راہب بھی حضور کی راہوں میں ہے, اس شاخ کی بستی بھی حضور کی راہوں میں ہے. مجھے بتائیے گا طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ فخر اپنی ذات پہ ہو رہا ہے. ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے ہیں. میں ایک شخص کا تذکرہ کرنے لگا ہوں, ایک شخص کی کہانی سنانے لگا ہوں. میرا ایمان ہے کہ آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے. اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے. جس گھر میں اس کی ولادت ہوئی اس شہر کی سرداری بھی ان کے پاس تھی. اس کا والد مجوسی تھا. اچھا میں آپ کو اس بچے کا نام بھی بتا دیتا ہوں. اس بچے کا نام پھر وہ زمانہ اس کو سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے. سلمان کہتے میرا والد مجوسی تھا, مذہب کی تعلیم اس نے مجھے گھر سے دلائی, پھر کھیتی باڑی کے لیے اس نے مجھے باہر نکالا. سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا. فرماتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں, یہ لوگ کیسے ہیں. کہتے میں وہاں کافی دیر بیٹھا رہا. والد نے ملازم کو کہا جاؤ سلمان کو کہیں سے ڈھونڈ لاؤ. کافی رات گزر گئی, لیکن اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں گرجے میں ہوں گا. اس نے جب کوشش کی, واپس آ کے پیغام دیا, اطلاع دی کہ وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملا. کہتے رات مرضی سے جب گھر آیا تو والد بڑا غصے میں تھا. کہا سلمان اس وقت تک کہاں تھے؟ فرماتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے. اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں. سلمان کہتے والد ڈر گیا, کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کے عیسائیت کو نہ قبول کر لے. مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا. پھر رد عمل کے طور پہ ضد پیدا ہوگی. فیصلہ کر لیا
کہ اب اس شہر میں نہیں رہنا. سلمان کہتے ہیں مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آ گیا. وہاں ایک عالم سے ملاقات کی, اسے اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت میں شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں, تشنا ہوں, میری پیاس بجھاؤ. سلمان کہتے ہیں تا دم آخر, جب تک وہ عالم زندہ رہا میں نے بڑی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا نصیبین چلا جا. فرماتے میں نے وہاں آ کر کے بھی اس عالم کی بھی بڑی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے اس کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا کہ اب کس چوکھٹ کا بیکاری بناؤ گے؟ اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا. فرماتے میں نے اس عالم کی بھی بڑی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا سلمان باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں. جب یہ بات کی نا تو دل کی نیا ڈوبنے لگی, اندھیرے چھانے لگے, ایسا لگا کہ دیوار آ گئی. اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیتا ہے. کہا سلمان میں نے کہا کہ اب میری نظر میں کوئی نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں. تڑپ کے کہا پھر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کہا سلمان خبر سنو گے تو کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. کہا پھر بتا بھی دو نا. کہا اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے. نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے. سلمان کہتے اگر وہ سر زمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں. نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے, نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے, نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی. سلمان کو کہا اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا. دوڑ لگا دی, رخت سفر باندھا, سر راہ بنی کلب کا قافلہ ملا. ان سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو, میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں یہ لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو. سلمان کہتے وہ اس بات پہ راضی ہوئے لیکن بڑے ظالم تھے کہ ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے غلام بنا لیا. غلامی بڑی تلخ ہوتی ہے بھائی. کہتے بڑے دھکے کھائے. کہتے انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا. کہتے پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کر دیا. فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا. منزل نصیب ہوگی بھائی, اب اڑیکنے لگے, وہ راہیں تکنے لگے, اداس رہنے لگے. ایک دن کسی نے کہا دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے ہو نا وہ پیارے محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. اب سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے, دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا. غلام مرضی سے تو جیتے نہیں, ہجر کی آگ میں جلتے رہے. پھر وہ ہمایوں گھڑیاں بھی آتی ہیں, سعادت بخش لمحے بھی نصیب ہوتے ہیں. سلمان کہتے میں ایک دن کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا. اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا, بڑے غصے میں تھا اور آ کے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا, ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. سلمان کہتے ہیں میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی, اوپر سے چھلانگ لگا دی. انجام سے باخبر تھا کہ ظالم پیٹے گا, لیکن نام محمد کی مستی طبیعت میں ایسی چڑھی کہ انجام سے بے نیاز ہو کے قریب جا کے حضور کا تذکرہ چھیڑ دیا تو اس نے منہ پہ مکہ دے مارا. خیر برداشت کیا, رات کی تاریکی چھائی. سلمان کہتے میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. یہ منظر بھی دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. یہ جوان کہاں سے چلا تھا؟ اصفہان سے. یہ شام آیا, یہ نصیبین آیا, کہاں یہودیوں کے ہتھے چڑھا, در در کی غلامی کی, آج منزل نصیب ہونے جا رہی ہے. سلمان کہتے ہیں وہ 3 باتیں میرے پیش نظر تھیں. کہتے ہیں میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا, حضور اس وقت قباء میں اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں تھے. میں نے عرض کیا حضور یہ میرے پاس صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں, یہ آپ قبول فرما لیں. سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا, غلاموں میں بانٹ دیا. ایک نشانی پوری ہو گئی. کہتے میں دوبارہ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں ہدیہ ہے, تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا. 2 نشانیاں پوری ہوگی. اب ایک نشانی باقی ہے. سلمان کہتے ایک دن حضور بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے. کہتے میں بھی وہاں موجود تھا اور میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اس شوق میں کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا. کہتے جب میں پیچھے آ کے کھڑا ہوا نا تو حضور نے پلٹ کے دیکھا, حیا سے آنکھیں جھک گئیں, آنکھوں میں اداسیاں, دل میں محبت کی بچھی کائنات تھی. میرے رسول کو پیار آ جاتا ہے, کمر سے چادر اٹھا دیتے ہیں, مہر نبوت کو دیکھتے ہیں,
आगे बढ़ते हैं, बदन से लिपटते हैं, बदन को चूमना शुरू कर देते हैं, आंखों में अथरू उतर आए। मेरे रसूल फरमाते सुलेमान सामने आओ ना, सुनाओ हमारा प्यार आपको कहां से खींच लाया। कहानी फिर कुछ यूं कह देते हैं, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। भाईजान ये सुलेमान फारसी भी हुजूर की राहों में है, तुब्बा अव्वल भी हुजूर की राहों में है, उस शाख की बस्ती भी हुजूर की राहों में है, बहीरा राहब भी हुजूर की राहों में है। अल्लाह के खलील अल्लाह का घर बना के कहते हैं रब्बना वबास फीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तामीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। मेरा सवाल आपसे है, मुझे बताइएगा क्या हमें तहज्जुद के वक़्त उठना पड़ा, ठंडे पानी से वजू बनाना पड़ा, मुसल्ला बिछाना पड़ा, पेशानी झुकाना पड़ी, मिन्नत समाजी करना पड़ी? नहीं भाई, बख्त सवल्ला था, हमें बादे सबा के जोंकों ने पैगाम दिया, हमें मदीने से आने वाली ठंडी हवाओं ने संदेशे दिए। आंख खुली माहौल में ताजगी, खुशबू इतनी फैली हुई थी, आंख खुलती है तो माहौल की ताजगी बताती है तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो कि तुम मोहम्मद के गुलाम बनकर आ रहे हो। इस बात पे हम जितना भी फख्र करें, वो न्याजी कहा करते थे ना, ये मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, याद उनकी ना भूलो न्याजी कभी, वो कहे उम्मती तू भी कह या नबी। मैं हूं हाजिर तेरी चाकरी के लिए, और फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। ये हमारा एजाज है भाई, हुजूर हमारे हैं, हम हुजूर के हैं। कितने लोग हुजूर की राहों में हैं। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह से अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अजिदु फिल अलवाहि उम्मतन हुमुस साबिकून अल-अव्वलून फजअलहुम उम्मती काल तिलका उम्मतु अहमद। मालिक मैंने अलवाह तौरात में एक उम्मत को पढ़ा है जो आएगी सबसे आखिर पे, लेकिन वो नंबर पहला ले जाएगी। ऐ अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। तो जवाब क्या मिला? वो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। यार आप लोगों की बात हो रही है। 9 सवाल थे, एक और सवाल किया, अल्लाह ऐसी उम्मत को पड़ा है वो सदका देंगे, खा भी खुद जाएंगे, वयूजरून अलैहा, और उसका अजर भी खुद ले जाएंगे। पहली उम्मतें जब सदका देती थी तो क्या करते थे? पहाड़ पे रखते, आसमान से आग आती और उठा के ले जाती। जिसका कबूल ना होता वो वहीं पड़ा रहता, कौम में शर्मसार होता। कितना बदनसीब है, सदका कबूल ही नहीं हुआ। भाईजान हमारा माल हलाल का है या हराम का? हमने जायज़ तरीके से कमाया या नाजायज़ तरीके से? लोगों की हड्डियां तोड़ी या खून नचोड़ा? जैसे भी कमाया हमें पता है, कबूल वही होगा जो रिज़्क़ हलाल होगा। हराम का करोड़ों भी देंगे तो कबूल। पहली मेहरबानी ये हुई कि अल्लाह ने हमारे ऐबों पे पर्दा डाल दिया, हमें रुसवाई से बचा लिया। भाई उनका कबूल नहीं ना होता था, रुसवा होते थे। और इधर क्या है, कबूल हो या ना हो अल्लाह ने ऐबों पे पर्दा डाल दिया। उनका कबूल होता था तो आग ले जाती थी। इधर कहानी क्या है, खुद दिया खुद खाया, अजर भी खुद ले गए। अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। फरमाया वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। अच्छा एक और सवाल किया, अल्लाह ऐसी उम्मत को पड़ा है वो नेकी का इरादा करेंगे। नेकी की नहीं इरादा है, दुखियों के काम आऊंगा, बेवाओं के काम आऊंगा, मैं कांटों भरी बस्ती में सुन्नत के फूल उगाऊंगा, जीऊंगा अल्लाह के लिए, मरूंगा उसके दीन के लिए, मेरी धड़कनें मेरी सांसें कुरान की नौकरी में गुजरेगी। ये नेकी का इरादा है कि मैं चौक चौबारों से जवानों को खींच के मस्जिद में लाऊंगा। ये नेकी का इरादा है मैं जवानों की आंखों पर हया के पहरे बैठाऊंगा, पेशानी में सजदों का नूर लाऊंगा, कानों में कुरान के नगमे लाऊंगा, लबों पर सोने मोहम्मद के तराने लाऊंगा। ये नेकी का इरादा है भाई। नेक जज्बों का बड़ा एहतराम है दोस्त। अभी किसी दुखिए के काम नहीं आया, अभी किसी गिरते को सहारा नहीं दिया, अभी किसी को खींच के मस्जिद में नहीं लाया। नेकी का इरादा है। मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। एक शख्स के नामा अमाल में हज लिखा होगा और वो बरोज़ हश्र अर्ज़ करेगा अल्लाह मैंने तो हज किया ही नहीं, तो अल्लाह फरमाएगा हज तो नहीं किया, लेकिन जब हाजियों के काफिले चलते थे दिल तड़पता था। कहा तेरी तड़प को देखते हुए तेरे नामा अमाल में हज लिख दिया। नेकी का इरादा करेंगे अल्लाह अता की जाएगी। नेकी एक करेंगे लिखी एक नहीं 10 जाएंगी। ऐ अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। तो जवाब क्या मिला? वो मेरे प्यारे, बोलिए ना यार, वो मेरे प्यारे। एक और सवाल किया, अल्लाह ऐसी उम्मत को पड़ा है वो गुनाह का इरादा करेंगे। गुनाह किया नहीं, प्रोग्राम बनाए, बंद कमरों में आबरू रेजी करेंगे,
رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے. منحوس خیال آ گیا میں تنکوں کے نشے من میں, میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگ مرمر کے بنے گھروں میں رہیں, میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے, میں قسم و پرسی کی زندگی گزاروں وہ عیش و عشرت میں رہے. منحوس خیال کیا آیا؟ رہزن بنوں گا, لٹیرا بنوں گا, ہاتھ حرام کی طرح بڑھاؤں گا. یہ گناہ کا ارادہ ہے. یہاں فرشتے کو حکم نہیں کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں پسند نہیں, اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو. وہاں نیکی کا جذبہ انگڑائی لیتا ہے تو حکم کیا ہے؟ نیکی کھاتے میں ڈال دو. یہاں گناہ کا ارادہ ہے. شراب کے جام لبوں سے نہیں لگے, ابھی کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا, ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھایا, یہاں تو روک لیا گیا. ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیلم گھر کی طرف اٹھ رہا ہے اللہ کے گھر میں آ جائے, یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر ہی راضی ہو جائے. اور جوانوں, گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا. انسان کی فطرت میں بھول جانا بھی ہے. اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اور یار اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے کہ یہ ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے, ہجرت کر کے پلٹ آئے, یہ اللہ کا وعدہ ہے میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی رہرو منزل ہی نہیں. جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے ان کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے. بایزید بستامی کتنا بڑا نام گزرا ہے. آپ کے شہر بستام میں ایک عورت نے گھر بنایا, اداؤں سے لوٹنے لگی. کسی نے بایزید سے کہا حضرت آپ کا منصب آپ سے تقاضا چاہتا ہے, اس راستے کو روکے. مصلح لے کے چلے گئے. جو جوان آتا دیکھتا واپس پلٹ جاتا. حیا مانے تھا. اس وقت لوگ اہل علم کی قدر کرتے تھے. اور یہاں میں عرض کرتا چلوں, یہ مسجد کا کوئی نمازی نہیں تھا, مسجد کی کمیٹی کا کوئی ممبر نہیں تھا کہ حضرت کو دیکھ کے راستہ بدل کے نماز کے وقت حضرت نے پوچھ لیا تو میں نظریں ملانے کے قابل نہیں رہوں گا. یہ کہانی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا, جن کی راتیں کبھی شراب خانے میں تو کبھی طوائفہ کے پاس گزرتی ہیں. علماء کی تو عزت وہ بھی کرتے تھے یار. انتہائی معذرت سے کہوں گا, وہ کیا اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر, کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریا کی, کڑوی کسیلی قبول ضرور کیجئے گا. سچ آکھی تے پامبڑ ماشدے نے. بھائی آج جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں نا, باہر چوک میں جا کے اس کی پگڑی اچھالتے ہیں. بھائی جس کو مسلح پہ کھڑا کرو اس کی عزت بھی تو کیا کرو نا بھائی. بایزید بستامی کو دیکھ کے مسجد کا نمازی نہیں, مسجد کی کمیٹی کا کوئی ممبر نہیں, یہ وہ ہے جو طوائفہ کے پاس راتیں گزارتے ہیں, دیکھ کے راستہ بدل لیتے تھے. اس خاتون نے کہا آج کوئی آشنا نہیں آیا, اپنی ملازمہ کو کہا نیچے دیکھو معاملہ کیا ہے. نیچے دیکھا تو بایزید تھی. اس نے کہا نیچے مولوی ہے اور وہ اللہ اللہ کر رہا ہے. وہ غصے میں آ گئی, جذباتی. اس نے کہا اس کو کہو جاؤ جا کے مسجد میں اللہ اللہ کرو, یہ ہمارا دھندا ہے, ہمارا کاروبار ہے. بایزید نے جو اس کا بنتا تھا ہتھیلی پہ رکھا, کہا جو کہوں گا کرو گی. کہا پیسے کے لیے تو کام کرتی ہوں. اچھا اس نے بھی نہیں کہا کہ حضرت ہم مانا کہ ہماری بستی گناہوں والی ہے, آپ کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں, کم از کم ان کا ہی خیال کر لو. چٹی چادر پھمنا والی, داغ نہ لامی جنیا, حشر دیاڑے پھیر نہ کی حال ربا کی بنے. اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو اپنی نمازوں کا خیال کریں, بلکہ وہ تو کہتی کوئی متقی آئے کوئی شرابی آئے, میں تو پیسے کے لیے کام کرتی ہوں. جو بنتا تھا ہتھیلی پہ رکھا, کہا جو کہوں گا کرو گی. کہا کروں گی. آپ نے لباس دیا, فرمایا بیٹا جاؤ غسل کر کے یہ حیا والا لباس پہن کے آؤ. اس کو مسلح پہ کھڑا کیا, اس کی پیشانی اللہ کے حضور جھکائی. بایزید رونے لگے, کہتے اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا, آگے دل کی دنیا کا بدلنا تیرے ہاتھ میں ہے. سجدے میں سر ہے, رحمت کی برکھا برس رہی ہے, ندامت کے قافلے اتر رہے ہیں, ماضی کے اوراق پلٹ چکی ہے, کہاں بٹکی کہاں الجھی, ساری زندگی خدا کو ناراض کرتی رہی, آج سجدے میں سر ہے اور تڑپ کے مالک سے اپنے گناہوں کی استغفار چاہتی ہے. اور رو رو کے, یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے نا, سورج بھائی ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا, ابھی توبہ کا در بند نہیں ہوا, تڑپ کے خدا سے معذرت کی, اور اللہ کا ولی رو رو کے کہتے یا اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا, آگے دل کی دنیا کا بدلنا تیرے ہاتھ میں ہے. سجدے سے سر اٹھاتی ہے تو وقت کی ولیہ بن جاتی ہے. کوئی معافی مانگے تو صحیح بھائی, کوئی دامن پھیلائے تو صحیح, کوئی استغفار چاہے تو صحیح, کوئی پچھلے پہر آئے تو صحیح, کوئی ندامت کے اتھرو تو لائے. مرنے سے پہلے جوانوں جب سانسیں ٹوٹ جائیں گی تو پھر کوئی پچھتائے تو کوئی حاصل نہیں, وقت پہ کافی ہے. ایک بھی قطرہ آب ہوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا,
मी तो फिर किस काम का, उस वक़्त के पछतावे का कोई हासिल नहीं। उस दिन तो यार काफिर भी कहेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, हाय कि मैं मट्टी बन जाऊं। लेकिन जवानों, उस दिन यहया अलैहि सलाम के हाथों मेंढे की शक्ल के अंदर मौत को भी मौत आ जाएगी। आज हाथ जोड़ेंगे, आज माजरत करेंगे, पिछले पहर आके खुदा को मनाएंगे, अथरू बहाएंगे तो वो माफ करेगा। हुजूर की खिदमत में एक खातून आती है इस हाल में कि वो घबराई हुई थी, 4 दफा कहती है ताहिरनी या रसूल अल्लाह, आका पाक कीजिए, आका मुझे पाक कीजिए, आका मुझे पाक कीजिए, आका मुझे पाक कीजिए। बहुत बड़ा गुनाह था उस मुजरिमा का, शादीशुदा थी, ज़िना का इर्तिकाब हुआ, पेट में बच्चा था। फरमाया गुनाह तूने किया है, सजा तेरे लिए, इस बच्चे का कोई कसूर नहीं। उसको मोहलत दी गई, उसने बच्चे को जन्म दिया, 2 साल दूध पिलाया, 2.5 साल बाद हुजूर की खिदमत में हाजिर है, उसको संसार किया गया। खुद हुजूर ने जनाजा पढ़ा। हजरत उमर अर्ज करते, आका ये बड़ी बदकार औरत थी। मेरे नबी फरमाते, उमर इस खातून ने ऐसी सच्ची तौबा की है, अगर इसकी तौबा का 10वां हिस्सा अहले मदीना में बांट दिया जाए तो अल्लाह ताला सब की मगफरत फरमा दे। जो माजरत करेगा, अल्लामा सैदी शारे मुस्लिम एक बूढ़े का तस्करा करते, वो हर साल हज के लिए जाता था। एक दफा किसी जवान को साथ जाने का इत्तेफाक हुआ, अल्लाह के घर में पहुंचे, बूढ़े ने लब्बैक कहा, हातिफ से आवाज आती है ला लब्बैक। बूढ़े तेरा कोई हज नहीं। जो साथ जवान था चौंक सा गया, उसने कहा बाबा जी आवाज नहीं सुनी? तो वो कहते बेटा ये आवाज 70 साल से सुन रहा हूं। वो जवान कहता फिर भी आते हो? अब कलेजा फटा, अब कलेजा फटने लगा। रो के कहा बता इस दर के अलावा कोई दर है जहां जाके दामन फैलाऊं? बस इतना कहना था कि रहमत खुदा बंदी जोश में आई। हातिफ से आवाज आती है, जा बूढ़े हमने तेरे 70 के 70 हज कबूल फरमा ली। ये उनके लिए जो मरने से पहले आते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते अल्लाह ऐसी उम्मत को पड़ा है, वो गुनाह का इरादा करेंगे, इरादे से नहीं लिखा जाएगा, हो जाएगा तो लिखा भी एक जाएगा। ऐ अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। तो जवाब क्या आया? वो मेरे प्यारे। यार 9 सवाल थे और हर सवाल पे जवाब क्या आता है? वो मेरे प्यारे, वो मेरे प्यारे। बोलिए वो मेरे प्यारे। मूसा अलैहिस्सलाम सवाल करते ऐसी उम्मत को पड़ा है जो आएगी सबसे आखिर पर, लेकिन नंबर पहला ले जाएगी। ऐ अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे, वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे, वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। 9 दफा कहा ना, वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे, वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। तो जवाब क्या आता है? वो मेरे प्यारे, 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 वो मेरे प्यारे। हर सवाल पे एक ही जवाब। और आखिर पे क्या अर्ज करते हैं? ठीक है अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत नहीं बनानी तो ना बना, मुझे ही उस मोहम्मद का उम्मत ही बना दे। तो फिर तो फिर यार इसी मस्ती में, इसी शौक में, इसी वारफ्तगी में हम कहेंगे ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती। याद उनकी ना भूलो नियाजी कभी, वो कहे उम्मती तू भी क्या या नबी। सैयदी मुर्शदी। अब बोलिए आप, सैयदी वो कहें उम्मती तो भी क्या या नबी। भाईजान मेरे नबी ने इस उम्मत में 63 बरस गुजारे और सारी ज़िंदगी हमें याद रखा। तवज्जो चाहूँगा जवानों, सारी ज़िंदगी हुजूर ने उम्मत को याद रखा। फजल बिन अब्बास कहते जब हुजूर को मरकद नूर में उतारा गया ना, तो मैंने देखा लब हरकत में थे, कान करीब करके सुना तो हुजूर क्या फरमा रहे थे? ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। इतनी मोहब्बत इस उम्मत से थी। वो लम्हे याद कीजिए जवानों, जब मेरे नबी पे आज़ाब की आयतें उतरती, रंग मुतगैर हो गया। आप मजमे सहाबा से उठे और बाहर चले गए। सहाबा समझे शायद हुजूर किसी हाजत के लिए गए हैं, थोड़ी देर इंतज़ार किया।
تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا. ایک دن 2 دن حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا. ممبر اداس ہے, گلیاں اجڑ گئیں. بلال حبشی کو زمانہ دیکھتا ہے مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے. سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے. واصف علی واصف کہتے ہیں شرف مکان کا نہیں ہوتا, مکین کا ہوتا ہے. وہ یثرب تھا, بیماریوں کا گھر تھا, لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں, اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے. تیسرا دن ہوا, صحابہ جنگل میں چلے گئے. میں نے اس جنگل کی زیارت کی, اب وہاں گھر بن گئے. وہاں ایک چرواہا ملا, اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ تو اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے. ہاں میں اتنا جانتا ہوں, وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے, وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے, اور کہتا ہے وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں, نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں, وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں. صحابہ کہتے ہیں وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں نا تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں. بے جان جسموں میں جان آئی, صحابہ اندر داخل ہوئے. آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نکیلے پتھر پہ جھکی ہے, اور رو رو کے کیا کہہ رہے ہیں, اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے, اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. جوانوں 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ تخیلات میں اگر غوطہ لگے, خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلے, ایک جانب خود کو کھڑا کرے اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھو. حضور رو رو کے کیا کہہ رہے ہیں, اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما, اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے, اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. بھائی جان میرے 36 سال تقریباً گزر گئے یا 37 سال, آپ میں سے کسی کے 50, کسی کے 25, کسی کے 20 گزر گئے. ذرا ماضی کے اوراق پلٹ کے ہم دیکھیں تو معذرت سے کہوں گا ہمیں اندھیروں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے تو کسی چوک میں کھڑے ہیں, یا کسی چوبارے پہ بیٹھے ہیں, یا کسی شراب خانے میں نظر آئیں گے, یا کسی کو گالی دیتے ہوئے نظر آئیں گے, کسی کا حق غصب کرتے ہوئے. معذرت سے کہوں گا ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اندھیرے نظر آتے. پیار محبت کہتے ہیں عمل کو آسان کرتی ہے, محبت دعویٰ عمل دلیل ہوتی ہے. یہ جو میں اور آپ نعرے علامتیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, معذرت سے کہوں گا یہ کھوکھلے ہو چکے ہیں. محبت تو تقاضے چاہتی, حضور نے ہمیں اتنا پیار دیا یار, تو ہم نے اس کے سلے میں کیا دیا, اخلاق کھوکھلے رکھے. ہم فساد کے کھوکھلے دانے پکڑے ہیں. ہم جوان ہیں نا, چلتے اکڑ اکڑ کے, بولتے بگڑ بگڑ کے, مستی ہی مستی, نشہ ہی نشہ, یہ ہمارے تیور ہیں. 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں گونجتی ہے, کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. وائز نصیحت کرتا ہے, غفلت کی پٹی نہیں اتارتے. یقین جانو ہم کسی کو آخرت کی بات سنیں تو لوگ لڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں مولوی تقریر کول ہی رکھ, شباب ہمیشہ رہے گا, عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے, موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی, خدا کی کچہری میں پیشی کوئی نہیں ہوگی. لیکن جوانوں کبھی آسمان کی چھاتی پہ چاند دیکھا ہے آپ نے؟ یہ ایک صورت میں نہیں ہوتا, یہ کبھی قمر ہوتا ہے, کبھی بدر ہوتا ہے, کبھی ہلال ہوتا ہے. او بھائی جان ہمیں اس دنیا میں نہیں ہمیشہ رہنا. یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے, جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے. کل من علیہا فان, جو بھی ہے اس کو فنا ہے, بقا صرف اللہ کو ہے. یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا, ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشہ کو آباد کرنا ہے. اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے, موتی خاک میں مل جائے, یہ کسی کو کوئی خبر نہیں. پیار تو تقاضے چاہتا ہے جوانوں. ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم نے محبت کے تقاضے نبھائے, ہم قرآن کے نوکر بنے, ہم قرآن کے دائی بنے, ہم نے جوانوں کو کھینچ کے مسجد میں لانے کے جذبے پیدا کیے. معذرت سے کہوں گا اندھیرے نظر آتے ہیں, محبت تقاضا چاہتی ہے. حضور رو رو کے ہمارے لیے دعائیں, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. اور بھائی جان جس قدر اعزاز بڑے ہونا اس قدر تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں. جس کی راہوں میں نبی کھڑے رہے, جس کا انتظار بحیرہ راہب کرتا رہا, طبہ اول کرتا رہا, ہمیں تو انتظار نہیں کرنا پڑا, حضور ہمیں ملے. او بھائی جان اتنا بڑا اعزاز تو پھر اس کے تقاضے بھی تو ہے نا. ہم ان تقاضوں کو کیوں بھول گئے بھائی؟ پیار تقاضے چاہتا ہے. میرے رسول رو رو کے کہتے ہیں اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. ابو بکر آگے بڑھے, عرض کی حضور 3 دن آپ کی جدائیوں میں گزار دیے, مدینہ اداس ہے, ممبر بھی اداس ہے, چلیے واپس. حضور فرما دے اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ وعدہ نہیں کر دیتا. سیدہ فاطمہ کو خبر ملتی ہے, آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں. صحابہ پیچھے ہٹ کے, آپ اندر داخل ہوئی. عرض کرتی ابو جی بیٹی آئی ہے, جگر کا ٹکڑا آیا ہے, جس کے لیے آپ مسند بچھا دیتے تھے, فاطمہ آئی ہے.
हुजूर बेटी को भी यही फरमाते, मुझे उम्मत की मोहब्बत रुला रही है। हुजूर सजदे से सर नहीं ना उठाते, फिर सैयदा अपने अल्लाह से अर्ज़ करती, मालिक मैंने सुना है जब फ़कीरों और दरवेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो वो सरों से पगड़ियाँ उतार के तुझसे भीख मांगते हैं, फिर तुझे अपने बंदों पे रहम आ जाता है। तो फिर सैयदा कहती, आज तेरे नबी की बेटी फातिमा जिस पर तूने ततहीर की आयतों को नाजिल किया है, मैं सर से दुपट्टा उतार के अपने बाबा की उम्मत के लिए अल्लाह तुझसे भीख मांगती हूँ। सैयदा का हाथ रिदा की तरह बढ़ा, कोहराम मच गया, बादलों की ओट में सूरज ने मुंह छुपा लिया, ऐसा लगा कि क़यामत आ गई। रूमी कहते एक सदा उठी, पस निदा आमद जे यज़दा काए रसूल, मन दुआए फातिमा करदम कबूल, गर तलब कर दी ज़मीन व आसमां, जुमलाए बख्श दे मशदर यकसमा। फरमाया जबरील देर ना करो, जल्दी जाओ, मेरे नबी से कहो सजदे से सर उठा ले, हमने फातिमा की दुआ कबूल कर ली। जैसे आप कहोगे हम उम्मत से वैसे ही मामला फरमा देंगे। भाईजान एजाज़ आपका है, शरफ़ आपका है, फ़ख्र आपका है, लेकिन इस फ़ख्र के जो तकाज़े हैं, जो एजाज़ के जो तकाज़े हैं, क्यों हम भूल गए। आओ आज किस बज़म में, मेलाद के इस मौसम में हम वादा करें, ज़िंदगी पीछे जो गुज़र गई उस पर अल्लाह से माज़रत, और आइंदा जो सांसें अल्लाह ने हमें नसीब में रखी हैं, हम इस सांसों के बदले नेकियां कमाएंगे, अमल की राहों पे थकाएंगे, खुद को अमल की राहों पे खुद भी आएंगे और अपनी नस्लों को भी इन राहों का मुसाफिर बनाएंगे। हय्या अलस सलाह की सदाएं गूंजेगी, काम छोड़कर अल्लाह को सजदा करेंगे, हम बड़ों को इज्जत देंगे, हम उलमा की सोहबत में बैठेंगे, इनसे दीन सीखेंगे। यकीन जानो अगर ये जज्बे नसीब हो जाएं, आपकी वजह से किसी का किबला दुरुस्त हो जाए, किसी को अमल की राहें नसीब हो जाए, तो इसका वाफर हिस्सा आपको आखिरत में अल्लाह ज़रूर अता फरमाएगा। भाईजान आप जानते हो जब काम थोड़ा हो, मज़दूर ज़्यादा हो, तो फिर उजरत जो होती है वो मालिक की मर्ज़ी से मिलती है, लेकिन जब काम बहुत ज़्यादा हो और मज़दूर थोड़े हों तो आप जानते हो फिर मालिक राज़ी करता है। इस वक्त दीन की मजदूरी करने वाले, दीन की दिहाड़ी करने वाले, दीन की राहों पे ख़ुद को थकाने वाले थोड़े से लोग हैं। आज जवानों अगर अपने आप को पेश कर दोगे और इसका सिला अल्लाह के यहाँ कितना मिलेगा आप शुमार भी नहीं कर सकोगे। ये मेरा एजाज़, ये मेरा शरफ़, ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, याद उनकी न भूलो नियाजी कभी, वो कहें उम्मती तू भी क्या या नबी। मैं हूँ हाजिर तेरी चाकरी के लिए, फ़ख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को हुजूर की लाजवाल मोहब्बत से माला माल फरमाए। व आखिर दावाना। तमाम बाप दो शार सलाम के होंगे, उसके बाद दुआ होगी। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमहे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमहे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सोहानी चमका तैबा का चांद, जिस सोहानी घड़े चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साअत पहला खो सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला को सलाम, शमहे बज़ में हिदायत, वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, उम्मती
تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت السلام اے خدا کے پیارے اور لاڈلے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دست بستہ ہے کھڑے میرے آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام. تمام ماں باپ تشریف رکھیں، دعا ہوگی اس کے بعد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ مبارک وسلم. اے اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پر حسنات عطا فرما، زندگی شان کی، موت ایمان کی عطا فرما. اللہ سب کی جولی رحمت و رضوان سے بھرپور ہو. علماء تشریف لائے سرپرستی فرمائی. اے اللہ ان کا آنا تشریف لانا قبول فرما، علم و فضل میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. علامہ صاحب نے بڑی محبت سے اس بزم کو سجایا، ہم سب کو یہاں جمع کیا. اے اللہ ان کی جستجو کاوش محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ انہیں اور ان کی ساری ٹیم کو اے اللہ دنیا آخرت کی عزت عطا فرما. میرے مالک جتنے آئے ہیں گھروں میں پہنچنے سے پہلے سب کے گھروں میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں بھیج دیں. جتنے بھی یہ بزم انہوں نے بنائی ہے شالہ جیو مصطفی، اے اللہ سب جوانوں کی جوانیاں بے داغ فرما، انہیں زمانے کی تتی ہوا سے محفوظ فرما. حیا باقی نہیں زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ تیری جوانی بے داغ رہے. اے اللہ جوانوں کی جوانیاں بے داغ فرما، بچوں کو زمانے کی تتی ہوا سے محفوظ فرما، بوڑھوں کا سایہ ان کے بچوں پہ تا دیر سلامت فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین. اب آپ تشریف رکھیں، لنگر شریف کا اہتمام ہے، لے کے جائیے.